اسلام تو ہمیں ہر قسم کے ظلم سے منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر بہت مضبوط بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالوں کے ساتھ مسلمانوں اور مومنوں کے باہمی تعلق کو بیان کیا ہے کہ وہ بہت محبت والا، بہت پیار والا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک والا، الفت والا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر توحید و رسالت کی گواہی دینے والے تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح فرمائی، فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے کل بنیان، ایک عمارت کی طرح ہیں، کہ عمارت اینٹوں سے بنتی ہے، کنکریٹ سے بنتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے کنکریٹ کے، بجری کے چھوٹے چھوٹے ذرے، ریت کے ذرے اور مختلف جو بھی ہم چیزیں مٹیریل استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر ایک عمارت کو بناتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں جتنے بھی ہم یہ مٹیریل استعمال کرتے ہیں، اگر یہ کہیں کہ ہر ایک ٹکڑا، ہر ایک حصہ کہے کہ نہیں میں نے اس کی مضبوطی میں حصہ نہیں ڈالنا، تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کے کھڑی ہوتی ہے تو عمارت بنتی ہے، اور مضبوط سے مضبوط عمارت بنتی ہے۔ اگر اینٹیں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیں تو آپ عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کا آپس میں رشتہ ایسا ہے کہ سارے مل کر ایک عمارت بناتے۔ اگر یہ آپس میں افتراق و انتشار کا شکار ہو جائیں تو ایک مسلم معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، اور ان کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے مسلم معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور وہ معاشرہ پھر بدترین سفاکیت اور ظلم و ستم کی ایک مثال بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح عمارت ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے نا، مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، تب مل کر ایک معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کی غیر مسلم بھی مثالیں دیتے ہیں، وہ وجود میں آتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سنہری ترین دور ہے، آج بھی کفار ان مثالوں کی نقالی کرتے ہیں، وہی اصول جو اسلام نے دیے ہیں ان کو اپنا کر وہ بعض معاملات میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، کتاب و سنت کا نام لیتے ہوئے بھی آپس میں افتراق و انتشار کی وجہ سے آج جس پستی میں ہیں، جس ذلت کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری مثال فرمائی، مومنوں کی آپس میں محبت، الفت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے کام آنا، ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی مثال ایسے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جسم کی مثال ہے، جسم کا ہر عضو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ ہم اگرچہ سمجھیں کہ فلاں کے ساتھ کیا تعلق ہے، آنکھوں کا کان کے ساتھ، کان کا پاؤں کے ساتھ کیا تعلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس تعلق کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کے ایک عضو میں تکلیف ہے، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخن میں تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں تکلیف ہے، سر میں درد ہے، سارا جسم پریشان ہوتا ہے، سارا جسم رت جگہ کاٹتا ہے، نیند نہیں آتی، سارا جسم پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہوتا آنکھیں کہیں کہ ہمیں کیا ہے، پاؤں میں درد ہے ہم سوتی ہیں آرام سے، نہیں سو سکتی، کیونکہ جسم ایک ہے، آپس میں ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ایک عضو کے پریشان ہونے کی وجہ سے سارے اعضاء پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا مومنوں کی مثال ایسے ہی ہے، ایک جسم کی مثال ہے،
ایک مومن اور مسلمان کو پریشانی ہے تو ہر مسلمان پریشان ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ بے یار و مددگار ہیں، باقی مسلمان اختیار رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے بھی آرام سے سو رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، ظلم ہو رہا ہے تو فلاں علاقے والوں پر ہو رہا ہے، فلاں محلے والوں پر ہو رہا ہے، فلاں گھر والوں پر ہو رہا ہے، ہمیں کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک مسلم معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا آپس میں تعلق ہی ایسا ہے، ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے سارے مسلمان اس تکلیف میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اس تکلیف سے اسے نکالنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن دوسرے پر ظلم کرے، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، اس پر ظلم ہوتا ہو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا اس کو کہ بے یارو مددگار چھوڑ دے اس کو۔ ظلم ہوتے دیکھے گا تو ضرور اس ظلم کے آگے رکاوٹ بنے گا، ظالم کے ہاتھ کو روکے گا، مظلوم کی مدد کرے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ